آج اگر اثرات کی بات کی جائے تو مایوسی اور ڈپریشن سے آپ کی زندگی پر، انسانی زندگی پر کس کس طرح کے اثرات آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، فزیکل جو اثرات ہیں، جسم پہ اثرات ہیں، میں واضح کرتا چاہوں کہ دنیا میں یہ اب ریسرچ یہاں پہنچ گئی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، اس کا مائنڈ جو سوچتا ہے، اس سوچنے کا جسم کے ایک ایک خلیے پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ بعض لوگ دیکھیں گے وہ فریش نہیں فیل ہوتے، ڈاؤن فیل ہوتے ہیں، ڈل فیل ہوتے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا، سب چیزوں کا جو ہے اس پہ اثرات آپ کی مائنڈ کے پاڑے ہوتے ہیں. اگر مائنڈ جو ان سا فریش نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، خوش نہیں ہوتا، طاقت میں نہیں ہے، تو اس کے اثرات کہیں نہ کہیں جو ان سا وہ سب چیزوں پہ پڑنا شروع ہو جائیں گے. اس طرح مائنڈ اگر فریش ہے اور مائنڈ پازیٹیو ہے، مائنڈ جو ان سا ہے وہ اس کے پاس کہہ لیجیے انرجی ہے، تو چاہتے نہ چاہتے یہ جو مائنڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ان سا ہے وہ آپ کے خلیوں پہ بھی اثر ڈالتا ہے. چھوٹے چھوٹے سائنس میں بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کی سوچ منفی ہے، آپ ڈپریس ہیں، ڈاؤن ہے، نا امید ہے، مایوس ہیں، تو اس کا ایک سائن یہ کہ آپ کا معدہ بھی خراب ہوگا. سٹامک پہ سب سے پہلے اثر پڑتا ہے. یعنی سٹامک اگر کسی کا خراب رہتا ہے تو وہ ذرا ڈھونڈے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈپریس انسان نہ ہو. یعنی مائنڈ کا اور سٹامک کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہ جنرلائز کر سکتے ہیں ہم؟ کافی حد تک جنرلائز کر سکتے ہیں. یعنی دیکھا گیا ہے کہ پیٹ کی ایسی بیماری ہیں جو جسے ہم عمومی بیماری کہہ سکتے ہیں، کانسٹیپیشن ہے، معدے کا خراب ہونا ہے، اکثر پیٹ خراب ہو جانا، یہ کہیں نہ کہیں مائنڈ کے ساتھ ضرور کنیکٹ ہوتی ہیں. یعنی مائنڈ اگر آپ کا فکر مند ہی رہتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے، ڈپریس ہی رہتا ہے، ڈاؤن ہی رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ان سی ہیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. پھر آپ کو نیند نہیں آتی. اگر نیند کا نہ آنا، اس کا مطلب فکر مندیاں جو ان سی ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کی نیند اڑنا شروع ہو گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں پر جو ڈپریشن اور مایوسی میں سوتے بھی بہت ہیں؟ یہ الٹا ہے، دونوں کیسز ہیں. کچھ لوگ جو ان سے زیادہ تر جو ان سے دنیا میں ریسرچ ہے، نیند اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نیند اڑنا جو ان سے وہ سائن بھی ہے ڈپریشن کا، نا امیدی کا. لیکن بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ ڈپریس ہو کے وہ سوئے رہتے ہیں. اچھا، اصل میں دونوں چیزیں حقیقت کا سامنا نہ کر پانے کا سائن ہے. جو ریئلٹی کو نہیں فیس کر پا رہا ہوتا وہ کہیں اوائڈ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نکلتا ہے اور وہ ایک سچویشن سے کسی دوسری سچویشن میں چلا جاتا ہے. اس طرح دیکھیے بعض لوگوں کا جو ان سا ہے وہ ڈپریشن میں ان کو خودکشی کا خیال آنے لگ پڑتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے یا میری زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خیال، یہ رجحان کا بڑھنا، آپ کی اطلاع کے لیے دنیا میں یہ سروے ہے 2015 کا کہ ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے. اور ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں خودکشی ہو رہی ہے ڈپریشن کی وجہ سے. 8 لاکھ لوگ دنیا میں خودکشی ان کے کرنے کی وجہ ڈپریشن ہوتی ہے. یعنی کولیکٹیولی اگر میں ابھی تک کی گفتگو کو سمرائز کروں تو ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہ اویئرنس بھی ہے کہ کہیں آپ کا اپنا پیارا، کہیں آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص ڈپریشن کا مریض نہ ہو. اور وہ مریض ہے لیکن آپ دھیان نہیں دے رہے. یعنی ہوتا کیا ہے، ایک بندہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، فرض کریں وہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کی ڈگری اچھی ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے، میڈیکل پڑھا ہے، ہم کچھ بھی، وہ آرمی آفیسر ہے، جج ہے، پولیس میں کہیں بھی ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے تو ساری عقل ہے اور میرا لائف پارٹنر یا میرا بچہ یا میرا دوست یا میرا بھائی جو ان سے ہے یہ نہیں ہو سکتا. اسے سمجھا کے وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اسے شاید پتہ ہی نہ ہو کہ ڈپریشن ہے. یعنی بعض ڈپریشن کے مریضوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں ڈپریشن کا شکار ہوں. وہ ٹیکنیکل بندہ جب دیکھتا ہے، سنتا ہے، پوچھتا ہے، جانچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ڈپریشن کے مریض ہیں. اچھا شاہ جی، کہا جاتا ہے مایوسی سے نکلنا، ڈپریشن سے نکلنا ایک آرٹ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن میں جاننا چاہوں گی، پوچھنا چاہوں گی، بعض اوقات کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں ایک عام انسان کی زندگی میں جس سے وہ بچ رہا ہوتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے یہ نہ ہی میرے سامنے، لیکن وہ سامنے جب آ جائیں تو اس کے بعد پھر ایک ڈپریشن ہے، مایوسی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے کہ یہ چیز سامنے کیوں آئی، کاش نہ آتی تو اچھا ہوتا. پھر اس سے کیسے نپٹا جائے، کیسے بچا جائے؟ دیکھیں، وہ لوگ جن کے اندر رجحان ہوتا ہے ڈپریس ہونے کا، کچھ چیزیں تو جون سی ہیں وہ جینیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جرنلی بات کروں تو اگر آپ کی فیملی میں ڈپریشن پایا جاتا ہے، بعض لوگوں کی بلڈ لائن میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. نانکا دادکا کوئی نہ کوئی ڈپریس ہے ہمیشہ. ہاں، یہ رجحان ہوتا ہے. یعنی جو بیماری ذہنی، جیسے شوگر کا رجحان پایا جاتا ہے، بعض ایسے لوگ ملیں گے جی شوگر ہماری فیملی میں ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہماری فیملی میں ہے. اس طرح ڈپریس رہنا یا ذہنی بیماری ہیں وہمی،
یہ بھی وہم ہونا، یہ بھی بعض اوقات آپ کے نسل میں چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جینز، شارٹ جینز اگر دو طرفہ آ جائے نا، یعنی کہ میل کی طرف سے بھی شارٹ جین ہو اور فیمیل کی طرف سے بھی شارٹ جین آ جائے، تو یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، ان کے دونوں کے ملنے سے 70% چانس ہوتا ہے ڈپریشن والے بچے ہوں گے، وہ ڈپریس ہوں گے. اگر ایک کا شارٹ جین ہے ایک کا لانگ جین ہے تو ان کے دونوں کے شادی سے جو بچے ہوں گے ان میں 30% رجحان پایا جاتا ہے. اگر دونوں کا لانگ جین ہے تو پھر نہ ہونے کے برابر ڈپریشن کا رجحان پایا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب یہ باتیں پتہ لگتی ہیں تو جس کو پتہ لگتی ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ غصہ کھاتا ہے. بس فرض کیجئے کہ اگر کسی کی بیوی کو ڈپریشن ہے اور وہ اس کو ہسبینڈ کہتا ہے کہ جو میرے علم ہے یا مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تمہارے تو جینز میں ہے کہیں، اچھا وہ آگے سے کہتی ہے کہ تو میرے ماں باپ کو غلط کہہ رہا ہے. یا بعض اوقات ہسبینڈ کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس انداز سے کہتا ہے وہ انداز برا لگتا ہے. میرے حال میں یہ بات ایسی ہے کہ جو بھی انداز اپنا ہو تو برا ہی لگے گا، برا ہی لگے گا. اب یہ یعنی جینیٹکس میں آگئی چیز. جینیٹکس کے ساتھ ساتھ اویئرنس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹائم پہ مینج نہیں کیا جاتا. یعنی یہ وہ بیماری ہے جس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا اور اس کو جرنلی ایک آپ کو ملے گا رجحان، اور تم نماز پڑھو، تم عبادت کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. عبادت نماز بہت بڑا سلوشن ہے، لیکن یہ بیسک پرنسپل سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان اور توکل زیادہ ہوتا ہے، عبادت اپنی جگہ پہ، میں عبادت کو شامل اس لیے نہیں کر رہا کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل اور اللہ پہ ایمان ان کا زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈپریس ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک جرنلی. لیکن بیسک لائف کے کچھ پرنسپلز واضح ہو جانے چاہیے. پرنسپل نمبر 1، لائف 3 حصوں میں ہے، ایک ماضی ہے، ایک پریزنٹ ہے اور ایک فیوچر ہے. جو ماضی ہے نا، پرنسپل نمبر 1 یہ وہ گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں آنا. جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ مٹی ڈالیے، آگے دیکھنا شروع کر دیجیے. یہ جو ماضی پہ مٹی ڈال کے آگے دیکھنے کی عادت ہے یہ انسان کو نارمل کرتی ہے. اچھا دوسرا ڈپریشن کا ایک اور سورس ہے، وہ فیوچر ہے. خدشے کامن ہے، بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہیں میرا بچہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ نشے کا مریض نہ بن جائے، کہیں میرا بچہ جو ان سے وہ اغوا نہ ہو جائے. یہ سارے خدشے، یہ سوسائٹی میں جب چیزیں میڈیا پہ اس طرح ہی دکھائی جا رہی، جو آپ نے شروع کیا آج پروگرام، کہ اتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر بندہ ڈرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد بیٹا نجف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کے خدشے بڑھا دیتی ہیں. صحیح. میں کبھی میڈیا پہ اگر تھوڑا سا کرٹیسائز کرتا ہوں تو قطعی میں میڈیا کی طاقت کو مانتا ہوں، خود میڈیا پہ بیٹھا ہوں تو میں میڈیا کو کیسے کرٹیسائز کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور میں غلط کہوں گا کہ اس صرف بری ہی خبریں دکھانے سے لوگوں میں خدشے بڑھ جاتے ہیں، نا امیدی بڑھ جاتی ہے. خدشے بڑھنے سے ان کی زندگی کا سکون چین جو ان سا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایون ان کی زندگی جو ان سی ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے.